قرآن پاک کی ان 7 آیات میں ایسا کیا راز چھپا ہے جس نے ابلیس کو بلند آواز میں رونے پر مجبور کر دیا؟ دوستوں، جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا سامنا ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ سورت اپنے اندر دنیا جہاں کی قیمتی معلومات سمیٹے ہوئے ہے۔ سورہ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں۔ اگر ہم سورہ فاتحہ میں نمبر 7 کے عدد کی طرف جائیں تو اس کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 بر اعظم۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو چہرے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں سمیت 7 اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان عمرہ و حج کرنے جائے تو وہاں کعبے کا طواف بھی 7 بار کیا جاتا ہے۔ ابلیس نے جب غرور و تکبر میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس واقعے کا ذکر بھی قرآن پاک میں 7 بار ملتا ہے۔ ان میں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد شامل ہے۔ اللہ پاک نے زمین کی گہرائیوں میں جو قیمتی دھاتیں پیدا کی ہیں، بنیادی طور پر وہ بھی 7 ہیں۔ ان میں سونا، چاندی، لوہا، سیسا، تانبا، ٹن اور جست شامل ہے، جبکہ باقی کی دھاتیں ان سے مل کر بنتی ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کے فضائل پر بات کی جائے تو علماء اسے قرآن کا مغز کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ سورہ فاتحہ محض ایک سورت نہیں بلکہ اس سے جسمانی بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ یہ دراصل ایک دعا ہے، رب کائنات سے ایسی دعا جس میں ہم اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کی مدد مانگتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی، انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی اور بھٹکے ہوئے لوگوں سے دوری کی۔ یہ وجہ ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ 7 آیات نازل فرمائی تو ابلیس بلند آواز سے رویا، کیونکہ اسے معلوم تھا اب انسان کے پاس سیدھا راستہ آ گیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکات عطا فرما، آمین۔